السلام علیکم دوستو، یہ ایک ایسی کتاب کا ذکر ہے جسے جادوئی عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے لیے کسی نامعلوم عالم نے 6 صدی عیسوی میں عربی زبان میں تحریر کیا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے الشمس المعارف الکبریٰ۔ جادوئی عملیات کی دنیا میں پراسرار ترین حیثیت رکھنے والی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام خطوں میں متنازع ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی لوگ واقف ہیں جو یا تو روحانی علوم کی معلومات رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کی زیر استعمال دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل ہو۔ اس کتاب کے حوالے سے پائے جانے والی معلومات کے مطابق جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ مجنون ہو جاتا ہے یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے پڑھ نہ سکے۔ تاریخ میں گزرے بہت سے علماء نے اس کتاب کے مصنف کو براہ راست یہود اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودیہ عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت کے ناموں کے صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے بھی درج ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں، اور اسی بنا پر اس کتاب کو سخت ممنوع اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کی تحویل میں تھی جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ اس کی جانب سے یہ کتاب ایک بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں بنوائی گئیں۔ اس شخص کا بیان آج بھی اس کتاب کے حوالے سے دی گئی معلومات میں درج ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا یا اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوتا۔ اس سائے کی جسامت اور چہرے پر چھائی نحوست کے سبب وہ بے ہوش ہو جاتا، اور انتہائی مرتبہ کی جانے والی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اس کتاب سے متعلق کچھ روایات بھی سامنے آتی ہیں جن کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین و جنات مامور ہیں، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے، کیونکہ یہ کتاب خود جادوئی عملیات کا ایک نادر ذخیرہ تھی۔ اسی بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، لیکن چند پراسرار واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو چکی تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب ایک بار پھر منظر عام پر آئی۔ اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کر دیا جا چکا تھا، لیکن اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقے اب بھی ایسے تھے کہ جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کا ذرہ برابر بھی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود کو کسی ناگہانی افات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفات کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کون سے حصے یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عالم علی بن ابراہیم نے اس کتاب پر کافی ریسرچ کی ہے، اور کیونکہ ان کا تعلق خود روحانیت سے تھا اور عربی کے ساتھ ساتھ انہیں عبرانی اور دوسری کئی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی مصنف کو نہایت محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں موجود سورہ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں موجود سورہ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں لکھی گئی یہ سورت صرف اسی لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی کیونکہ اس میں جاں بجاں عبرانی زبان میں آئے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں قرآنی آیات کے درمیان جا بجا قدیمی بابولی دور میں رائج کالے علوم کا استعمال کیا ہے۔ یہ کلام جنات و شیاطین کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ آج بازار میں اس نام سے دستیاب کتابوں کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، اسی وجہ سے اب وہ اصل نسخے غائب کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے وغیرہ جیسے عملیات شامل تھے۔ اس پراسرار کتاب کو صرف ایک ہی دفعہ پورا پڑھا جا چکا ہے،
اور وہ شخص جس نے وہ کتاب پوری پڑھی تھی، تاریخ میں اس کا نام السائی لکھا گیا ہے، جو روحانی عملیات کا ماہر تھا اور یمن کے قدیم علاقے ادن میں رہتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ آدمی کسی طرح جنات کو چکمہ دے کر اس پراسرار کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ انہیں قابو کرنے کے اختتامی مراحل میں تھا تو یہ آدمی ایک عمل کے دوران قبرستان سے گزرتی ہوئی ایک کھلی قبر میں جا گرا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اس پر جنات حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد یہ آدمی اپنی سدھ بدھ بالکل کھو چکا تھا اور 10 سال تک ایک پاگل و مجنوں بن کر شہر کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا۔ پیارے دوستو، تقریباً 10 سال بعد اس کی یادداشت تو واپس آ گئی، البتہ اب اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور اپنی تمام زندگی عبادات و مناجات میں صرف کر دی تھی۔ دوستو، السائی کا مطلب ہے کوشش کرنے والا، اور دوستو یہ تمام تر باتیں اس کتاب کے بارے میں نہیں جو آج بھی اس کے نام سے بازاروں میں دستیاب ہیں، بلکہ یہ کتاب جسے اسلام کے ابتدائی دور میں تحریر کیا گیا تھا، آج دنیا سے معدوم ہو چکی ہے، اور اب صرف اس کتاب سے جڑی روایات اور واقعات ہی سننے کو ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔